بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے مونگ پھلی کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے چینل پہ نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو معلومات فراہم کرنا ہے، لہٰذا اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو مونگ پھلی کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے طبیب یا ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ مونگ پھلی کو بیشتر لوگ سرد موسم میں رات کے وقت کھانا پسند کرتے ہیں۔ اس کے کھانے سے آپ کو صحت کے حیرت انگیز فوائد ملتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مونگ پھلی کا استعمال کرنے والے افراد کو مونگ پھلی کے فوائد تو معلوم ہی ہوں گے، لیکن اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ مونگ پھلی کس قدر نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں مونگ پھلی کے فوائد اور نقصانات دونوں بتائیں گے۔ مونگ پھلی کئی غذائی اجزاء سے لدی ہوتی ہے۔ مٹھی بھر مونگ پھلی کا استعمال آپ کو ایک ساتھ کئی غذائی اجزاء دیتا ہے، لہٰذا ماہرین کہتے ہیں کہ اچھے ذائقہ سے لطف اندوز ہونے اور حیرت انگیز فوائد حاصل کرنے کے لیے مونگ پھلی کو لازمی اپنی خوراک میں شامل کریں۔ مونگ پھلی کئی غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتی ہے۔ مونگ پھلی میں پروٹین، اومیگا 3، اومیگا 6، فائبر، تانبا، وٹامن ای، فاسفورس اور میگنیشیم سمیت بہت سارے معدنیات اور وٹامنز ہوتے ہیں۔ مونگ پھلی پروٹین کا بہترین ذریعہ ہوتی ہے۔ 100 گرام مونگ پھلی میں تقریباً 25 سے 25.8 گرام پروٹین ہوتا ہے۔ پروٹین انسانی جسم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ مونگ پھلی کو محدود مقدار میں کھانے سے آپ کو پروٹین ملے گی۔ مونگ پھلی کا مکھن بھی پروٹین کا معروف ذریعہ ہے۔ مونگ پھلی میں چربی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، مگر اس کا اعتدال میں استعمال کیا جانا چاہیے۔ یہ پروٹین اور فائبر سے بڑی ہوتی ہے جو وزن کم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ مونگ پھلی آپ کو دل کی بیماریوں کے خطرے سمیت کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ آپ کی دل کی صحت کو بہتر بنانے میں بھی مدد کرتی ہے۔ مونگ پھلی شوگر کے مریضوں کے لیے ایک اچھی خوراک ہے۔ بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرتی ہے۔ شوگر کے مریض اپنی شوگر کی خوراک میں مونگ پھلی کو محدود مقدار میں شامل کر سکتے ہیں۔ غذا میں سادہ تبدیلیاں آپ کو بلڈ شوگر لیول کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں مونگ پھلی کے چند نقصانات کی طرف۔ ایسے افراد جو مونگ پھلی کا استعمال نہیں کر سکتے، جسم میں خارش ہونے کی صورت میں مونگ پھلی نہیں استعمال کرنی چاہیے، اس سے خارش کے مرض میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے مونگ پھلی کا استعمال ترک کر دینا چاہیے۔ اگر انہیں یہ خشک میوہ مرغوب ہے اور اسے کھانا چاہتی ہیں تو پہلے اپنے فیملی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ اسی طرح کھانسی کی صورت میں مونگ پھلی کا استعمال بالکل نہ کریں، کیونکہ ایک تلی سے بھرپور میوہ ہے جو کھانسی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ یرقان اور معدے کے مرض میں مبتلا افراد بھی مونگ پھلی کے زائد استعمال سے دور رہیں، تاہم کم کھانے سے انہیں کوئی نقصان نہیں۔ سانس کے مرض میں مبتلا یا دمہ کے مریضوں کو بھی مونگ پھلی کا استعمال فائدے کی بجائے نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اسی طرح جن افراد کے معدے میں تیزابیت ہو، ان کو بھی مونگ پھلی سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ خشک میوہ جات گرم تاثیر رکھتا ہے، اس لیے مونگ پھلی بھی تیزابیت یا معدے میں گرمی کے مرض میں اضافے کا سبب بنتی ہے، تاہم صحت مند معدے کے لیے نقصان دہ نہیں۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی مختصر سی معلوماتی ویڈیوز۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو مونگ پھلی کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کریں، خاص کر جو ایسی خواتین جو پریگننٹ ہو
وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورہ کے ساتھ مونگ پھلی کا استعمال کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو لے کر، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔